السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق اور فصیح کا. آج اور ابھی دو رائے میں بات ہوگی سپریم کورٹ میں جاری پیناما کیس کی. ایک اور قطری خط اور منی ٹریل عدالت میں پیش. دوسرے سے میں بات کریں گے CIA کی منظر عام پر آنے والی ان دستاویزات کی جن میں پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی اہم راز موجود. آخر میں بات ہوگی کل قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کی. PTI اور حکومتی ارکان میں جاری جنگ باتوں سے بڑھ کر ہاتھوں اور لاتوں تک جا پہنچی. سپریم کورٹ میں جاری پیناما کیس پر بات ہوگی. جس طرح پچھلے مہینے اور اس سے پچھلے مہینے تک بات ہوتی رہی اور میرے خیال سے اپریل سے جب یہ پیناما لیکس ہوئی تھیں تو عوام کی پتہ نہیں اب ہم انصاف تک پہنچے یا سچ تک پہنچے یا تاریخ کے جو کچھ راز ہیں وہ باہر آ گئے یا نہیں، لیکن عوام کے کان تو پک گئے. مجھے یہ تو پتہ ہے تجزیہ کار شاید تھکے نہ ہوں. میرے خیال میں یہ کیس اب اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اب تجزیہ کار اور وکیل کے باہر وہ ابیلٹی سے باہر ہے. اب جو ہے ہمیں پراپرٹی ڈیلر بٹھانا ہے، ہمیں ہنڈی ماسٹر بٹھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اب سمجھ سکتے ہیں اس کیس کو. ہمیں اس سگنیچر کو جو بیٹھ کے جو ویریفائی کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، ان کو بٹھانا چاہیے تجزیہ کے لیے. اور لیکن آپ نے کہا کہ کیس آگے نکل رہا ہے اور وکیل اور تجزیہ کار تک ہی محدود ہے کہ وہ ہی اس پہ بیٹھ کے تبصرہ کریں. لیکن میرے حساب سے یہ کیس تو دس از اے گریٹ ایگزامپل آف ڈیموکریٹائزیشن. جمہوری سے جمہوری ہوتا جا رہا ہے یہ کیس کہ کوئی بندہ آئے اس کے بارے میں بات کرے، بتائے کہ جی اگر جج صاحب نے اس طرح کونی ماری یا اس طرح اشارہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ فیصلے میں یہ جملہ موجود ہوگا. بالکل، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس طرح اپنا سر آگے پیچھے کیا. باڈی لینگویج ادھر باڈی لینگویج اینالسٹ بھی ہوتے ہیں ہنڈی ماسٹر کے علاوہ. تو کیس چلیں اچھی بات ہے. آن اے مور سیریس نوٹ، ویسے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں نا، نواز شریف بھی اور عمران خان بھی، بہت ہی فرسٹریٹڈ سولز کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں. آپ نے ملتان میں جو پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تھی، پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی، وہ انتہائی بٹر تھے، اس میں تلخ تھے اور فرسٹریٹڈ آدمی نظر آ رہے تھے. کیوں نظر آ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ جو پوسٹ مشرف پیریڈ میں جو پولیٹیکل موریلٹی کی ویو کو وہ رائڈ کرتے ہوئے اقتدار میں آئے تھے نا، وہ پولیٹیکل موریلٹی عمران خان نے ان سے چھین لی ہے. اس سے شاید ایک اور بنیادی چیز ہے عمر صاحب کہ جب عام آدمی بھی عدالتوں کا اس طرح ہر دن بدن چکر لگاتا رہے گا تو اس کے رویے میں بھی ایک خاص تلخی آ جائے گی. اب ادھر حالانکہ عام آدمی تو نہیں ہے کوئی. دوسرے عمران خان صاحب کی فرسٹریشن آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان بھی اتنے ہی فرسٹریٹڈ ہے اس پاناما کیس کی ہیئرنگ کی وجہ سے، کیونکہ ان کی نظر آ رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے سم کائنڈ آف انٹرونشن. شروع سے انٹرونشن کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے. انٹرونشن نہیں ہوئی، کسی طرف سے بھی نہیں ہوئی، نہ جوڈیشل انٹرونشن ہوئی نہ ملٹری انٹرونشن ہوئی. اور عمران خان اور اب بھی جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی بہت سیٹسفائیڈ قسم کے آدمی بن کے باہر نکلیں گے سپریم کورٹ سے. لیکن آپ تو وہ سماعت کو دیکھیں، اسی طرح فرسٹریٹڈ ہوں گے جتنے نواز. اور یہ ساری کھیل کیونکہ یہ فرسٹریٹڈ ہیں دونوں، اس لیے بہت اگلی، اٹ ول ٹرن اگلی، اٹ ول ٹرن نیسٹی. ویسے ایک چیز میں کہہ دوں، میرے ایک دو سوالات آپ کے لیے بھی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میں جب یہ کیس شروع ہوا میں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا، بیکاز اس کیس کے لیے آپ کو شواہد، آپ کو ایویڈنس بہت زیادہ چاہیے. پھر ہوا یہ کہ جو ڈیفنس ہے پرائم منسٹر کے سائڈ سے، انہوں نے تو بہت ہی بنگل کر دیا ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ کم از کم ڈاؤٹ تو بہت سیویئر آ گیا. اور اس کیس میں اب جو میں اسے ذرا سیریسلی دیکھ رہا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ بہت جلدی یہ ڈیسائیڈ ہو، یہ وہ ہو نہیں سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بینچ کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیں تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرف جا رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے. سب سوالات کر رہے ہیں، سب کوئی ایویڈنس کو مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا. تو ایک سیریسنس ہے. اور جو میں سب سے زیادہ خوش ہوا تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ بینچ نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ جو ہمارے قوانین ہیں
ان کا آخر مطلب کیا ہے. تو اب لائک فار ایگزامپل میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی جو آرٹیکل 62 63 ہے اس کا سوال اٹھا ہے, ٹھیک ہے, سوال اس کا اٹھا ہے کہ یہ جو پریولیج ہے, پریولیج کیا کور کرتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی ریمٹ کہاں تک ہے, جو ایگزیمپشنز ہیں. تو سوال میرے خیال میں یہ کیس جو ہے نا یہ تو یا اس طرف اس طرف چلے جائے گا, لیکن یہ بہت لمبی امپیکٹ رکھ سکتا ہے ہمارے لیگل ہسٹری میں. تو فار ایگزامپل کورٹ کیا کر سکتی ہے ابھی؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کے جو خود بھی بینچ کی باتوں سے بھی جو آدمی کو احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سوالیہ نشان ہیں, اور یہ سوالیہ نشان آپ کو پچھلے 2-3 دہائیوں سے چبھ رہے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ جی عدالت کے اختیارات کس حد تک جا سکتے ہیں, آپ کو ان بیانات سے بھی یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس فیصلے کو ان چیزوں پر بات کرنا ہوگا. جو ایک رائے یہ ہے کہ جی 184(3) کے تحت انصاف تو اپنی جگہ, لیکن سچ لفظ اب استعمال ہو رہا ہے سچ کا, کہ سچ بھی کسی آپ کچھ بھی ہرڈل کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں, کسی چیز کو آپ پار کر سکتے ہیں سچ تک پہنچنے کے لیے اور انصاف کو ڈسپینس کرنے کے لیے. باقی جو اس سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے 62 اور 63 کا. عمر صاحب نے جو لفظ استعمال کیا پولیٹیکل مورالٹی کا, اس میں سیاست بھی ہے, اس میں مورالٹی بھی ہے, اس میں آپ کے ROs آپ کے امیدواروں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی بتا دیں کہ اس نماز میں کتنے رکعت فرض ہوتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اس کو بھی آپ نے ہیمن کرنا ہوگا. تو امپلیکیشنز تو بے تحاشا زیادہ ہیں, لیکن اس سب کے باوجود فیصلہ کا رخ جیسا بھی ہو, ایک کیس تھا اصغر خان کیس, آپ نے جس طرح دیکھا وہ سسکتا گیا, اس کو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ایک مثال ہے عدالت کی انیکشن کا. لیکن جب فیصلہ آیا اور سب کو بٹھایا آپ نے, اور اسلم بیگ جیسے آدمی کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ بھائی جواب دیں, یہ اور بات ہے اس کے آگے لاہے عمل کیا طے ہوا اور اس پہ آپ نے عمل درآمد نہیں کیا, لیکن ایک تسلی ہوئی لوگوں کو. اور یہ تسلی کہ جی تاریخ جو ہوتی ہے ویسے میں اس کے اینڈ میں آپ پہنچ جاتے ہیں. میں ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جناب, یہ جو ٹینڈنسی ہے نا کہ کورٹ نے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے, یہ ٹینڈنسی بڑی خطرناک ہے. ٹھیک, ویسے میں بھی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ قانونی بات سے اور آئینی بات سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. آپ نے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کورٹ میں. آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے, آئین اور قانون کا ملیہ میٹ ہو جائے گا. لیکن لوگوں کی سیٹسفیکشن کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ اگر آپ قانون اور آئین کو سامنے بھی رکھیں تو جس طرح فصیح بھائی کہہ رہے تھے یہ سوال اٹھتے ہیں. 62 63 عوام کا سوال نہیں ہے, وہ اس عدالت کا سوال ہے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ جواب کیا ہے. میں کہہ رہا تھا نا جو آپ نے فرمایا نا کہ جناب وہ لوگوں کی تسلی ہو گئی جب اصغر خان کا یہ کورٹ ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے لوگوں کی تسلی کرنی. نہیں تسلی لفظ چھوڑیں, کورٹ بالکل کورٹ کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو جس سے لوگ ناراض ہو جائیں. چلیں شاید اس کا لے رہے کہ پاپولسٹ کورٹ, رائٹ, پاپولسٹ ہرگز نہ ہو. اور شاید تسلی کا لفظ میں نے غلط استعمال کر دیا, میں بات کر رہا ہوں ریڈیمپشن کی, کہ اگر انتخابات آپ کے غلط طریقے سے ہوئے تو پھر 20 سال بعد یا جس طرح بھی تھا 2000 جب بھی یہ فیصلہ آیا تو آپ ایک حل تک پہنچ گئے, ایک جواب تک پہنچ گئے اور تاریخ نے آپ کو ریڈیم کر دیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, تسلی اپنی طرف, لیکن قانون آئین اور سچ کی بات دوسری طرف. ویسے ایک چیز ہے جلدی سے میں یہ کہہ دوں کہ میں شیخ رشید سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس کے یہ براڈ کاسٹ ہوتے ہیں یہ پروسیڈنگز, یہ اتنے امپورٹنٹ ہے, کم از کم یہ جو ابھی ہمیں سیکنڈری اور ٹرشری انٹرپریٹیشنز ملتے ہیں, اور اس میں دونوں پی ٹی آئی اور PMNN بالکل غلط کہتے ہیں جب وہ کورٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. وہ بیسکلی وہ جج کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں اور جج نے کچھ اور کہا ہوتا ہے, ان کی امپلیکیشنز کچھ اور ہوتا ہے. اور ان سوالات کو اگر لوگ ڈائریکٹلی دیکھ سکیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا او جے سمپسن کیس ہوگا کہ اور او جے سمپسن کیا تھا اور جو یہاں نہیں ہے, کیونکہ سب بیٹھ کے صبح سے شام ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو ان کو ان تجزیہ کاروں کی یا ان سیاستدانوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ خود بیٹھ کے خود سے کر لیتے تھے اینالائز. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے CIA کے کچھ دستاویزات کی
جس میں پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم راز کھلے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. ایک خفیہ ایجنسی ہے دنیا کی اولین جس کو CIA کہا جاتا ہے. CIA کے کچھ جو دستاویزات ہیں وہ سامنے آئے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام, پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے بھی کچھ راز کھلنے کو ملے. خیر مجھے کچھ یہ راز نظر نہیں آئے. مجھے مچ آف دس از پبلک نالج. نان سٹوریز ہیں. اس میں کون سے وہ نقطے ہیں بچے کو پتا, میں آپ کو بتاؤں, بچے کو یہ بات کہوٹا پہ انڈین اٹیک کا پلان یہ بچے کو اس وقت بھی پتا تھا, اب بھی پتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. میں آپ کو 3 واقعات بتاتا ہوں جو بالکل سٹارٹلنگ قسم کی ڈسکلوجرز ہیں پاکستان کے حوالے سے. جناب مختصراً اگر بتا دیں. مختصر نہیں بتاؤں گا جی, مختصر ہی نہیں بتاؤں گا. بروس ریڈال ایک CIA کا بندہ ہے جس نے اوباما ایڈمنسٹریشن میں بھی سرو کیا ہے. اس نے لکھا ہے جناب کہ 1963 تک پاکستانی ISI was part of CIA plan to provide military aid to Tibetan rebels in Chinese territory. 1963 میں جب 1962 میں جب انڈیا کو امریکنز نے اسلحہ دیا تو اس کے بعد ایوب خان نے ڈسکنٹینیو کیا. یہ بروس ریڈال نے ہو گیا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ. پھر بروس ریڈال لکھتا ہے جناب کہ جب میں OGD کیمپ میں I was serving in the CIA, I heard from a raw agent کہ OGD کیمپ کا دھماکہ ہم نے کرایا تھا, را نے کرایا تھا. یہ بروس ریڈال نے لکھا ہے. یہ ویسے یہ بات بچوں کو نہیں پتا, یہ تو نہیں پتا ہوگی شاید. میں نے حمید گل صاحب کو کال کی جب میں نے یہ کتاب پڑھی بروس ریڈال کی. I called حمید گل صاحب واز alive at that time. حمید گل صاحب نے اتنا اینگرلی ریئیکٹ کیا اس کے خلاف. انہوں نے کہا یہ بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ را پاکستان میں آپریشن, یہ مطلب ایگزیریٹ کر رہے تھے. خیر تیسری بات یہ کہ اسٹیو کول نے اپنی کتاب میں ایک اتنی انٹرسٹنگ ڈسکلوجر کیا ہے کہ پاکستانی ISI چیف امریکہ گئے نواز شریف کے ساتھ ایز پرائم منسٹر, اور وہاں جا کے CIA کو یہ پلان دیا کہ آپ ایک فورس ریز کریں پاکستانی آرمی آفیسرز کی جو اسامہ بن لادن کو کیپچر کرے گی. یہ اس وقت DG ISI تھے, کیا نام تھا ان کا, ضیاء الدین بٹ. یہ تو کچھ ویسٹرن مووی کا اس طرح پلاٹ لگ رہا ہے. اور وہ ریز کی گئی, اس کو ویپن, اس فورس کو ریز کیا گیا, اس کو ویپن دیے گئے, اور بعد میں اسٹیو کو لکھتا ہے کہ اس فورس کو مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے جب 99 کا کو ہوا تو انہوں نے آرمی کے خلاف استعمال کرنے کی اس فورس کو کوشش کی, اور وہ فورس بکھر گئی, نظر ہی نہیں آئی, پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلی گئی. ایک چیز بتا دوں, یہ ایک نان سٹوری اس لیے بھی ہے, ایک تو کوئی سنسنی خیز چیز نہیں نکل کے آئی, دوسرا یہ ہے کہ یہ مواد پبلکلی اویلیبل تھا ایک 5 سال سے. ایک 4 کمپیوٹر تھے ایک لائبریری میں, جو بھی ایکسیس کرنا چاہتا تھا. یہ ابھی 2000 میرے خیال سے عمر صاحب نے صرف ISI اس میں کیا ہے, اور یہ کتاب یہ اس ڈاکومنٹ کتابوں میں موجود ہے یار. اور 2014 میں انہوں نے کیس کیا تھا, وہی رائٹ ٹو انفارمیشن. انہوں نے کہا ہمیں 5 سال لگیں گے اسے اسکین کرنے میں, انہوں نے جلدی اسکین کر لیا, آج ریلیز ہوا. یہ امریکہ نے خود ریلیز کیا کہ یہ ہسٹوریکلی سگنیفیکنٹ ہے, یہ بل کلنٹن کے زمانے سے یہ پالیسی ڈیسیژن آیا تھا. اور اب اگر اس میں میرے خیال میں 2-3 چیزیں ویسے بہت انٹرسٹنگ ہیں. ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں 60-70s میں جب یہ انٹرنیٹ سیٹلائٹ یہ چیزیں صحیح نہیں تھی, ان کی سرویلنس بہت اعلیٰ تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس کتنے پٹاخے ہیں, انڈیا کے پاس کتنے پٹاخے ہیں, ان کو سب کچھ پتہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایز این ایجنسی یہ بھی کوئی اتنی زبردست ایجنسی نہیں ہے. انہوں نے کافی ٹائم اور پیسے اس میں لگایا کہ ہمیں کوئی بندہ ملے کہ اپنے دماغ کے پاور سے یہ اسد کا ٹائی ہٹا دے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی پھر ایلینز کا. ٹھیک ہے نا, کچھ پھر انہوں نے اسیسمنٹس ڈالے کہ انڈینز جو ہے نا یہ کمپلیکس کا شکار ہے, تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. CIA کی پاکستان میں پریزنس اٹ سیلف از اے ویری اولڈ اسٹوری. دیکھیں نا, ضیاء الحق کے دور میں بگیسٹ ورلڈ دنیا کا سب سے بڑا CIA کا اسٹیشن اسلام آباد.
ہمارے ایک دوست ہیں, ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں, بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکے ہیں, ان کا نام میں نہیں لیتا, لیکن وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ مشرف گورنمنٹ کی CIA اور ISI جو تھی نا, وہ کولیشل پارٹنرز تھیں مشرف گورنمنٹ کی. یہ مطلب وہ کولیشل کو پریزائڈ کر رہا تھا اور یہ کولیشل پارٹنرز تھیں. امریکن CIA بھی کولیشل پارٹنر تھی اور ISI بھی کولیشل پارٹنر تھی. تو یہ اٹس ناٹ اے اولڈ اسٹوری, اٹس اے ویری اولڈ اسٹوری. یہاں پر بڑی ہیوی پریزنس رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اب بھی ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, لیڈ کیبلز اپنی طرف, اور جو ڈپلومیٹس آتے ہیں ادھر آتے ہیں بات کرتے ہیں, خود ایک جائزہ اس کے ساتھ وہ جا کے رپورٹ کر کے پھر یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں سو ٹو اسپیک. CIA کے جو جاسوس ہوتے ہیں یا جو اسپوکس ہوتے ہیں یا جو ایک رویہ تو نہیں, ایک ان کی ایک چشموں سے وہ ایک دنیا کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ان کا پھر ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے, اس کو کتنا وزن آپ کو دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ یہ جیسے ویسی مثال کے طور پہ اگر آپ 2011 میں دیکھیں کہ پاکستان کے بارے میں کس طرح باتیں ہو رہی تھیں, اور وہ چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا یا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ تھا, ریمنڈ ڈیوس تھا, کیمرون منڈر کی باتیں لے لیں آپ جب اتنا ہی سیریسلی لینا چاہیے جتنا آپ میرے انالیسس پڑھ کے سیریس لیں گے. سوشل سائنسز پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے, سوشل سائنسز پڑھ کے ان کو یہاں پوسٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا, سوشیولوجی پڑھی ہوتی ہے, ہسٹری پڑھی ہوتی ہے, اور 2-3 اور سوشل سائنسز پڑھی ہوتی ہیں. آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں؟ جی میں نے تو پڑھی نہیں ہے. بس کیا بات ہے. اچھا تو میں کہہ رہا ہوں جتنا ایک اینالسٹ کی, جو پاکستانی اینالسٹ ہے جو یہاں بیٹھ کے آبزرو کر رہا ہے, لیکن آپ کا عام پاکستانی اینالسٹ کو سوشل سائنسز اور سوشیولوجی اور ان باقی چیزوں تاریخ کا شاید اتنا واسطہ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے جناب. بندے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا, اور وہ میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور جو فرق ہے ہمارے سارٹ آف انالیسس اور ان کا, وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو ان کے CIA یا یہ جو برٹش چیز کے آتے ہیں, یہ ایسے بندے ہوتے ہیں نا کہ جب یہ اب ایک رپورٹ لکھتے ہیں, وہ وہی جو ہم افواہیں پھیلاتے ہیں, جو افواہیں ہوتی ہیں اتنی ایکوریٹ بھی نہیں ہوتے, لیکن دے کوڈ رائٹ فار دی اکانومسٹ, وہ اتنا خوبصورتی سے بیان کر لیتے ہیں, کانٹیکسٹ ان کا اچھا ہوتا ہے, ذرا ان کا فریم آف ریفرنس بڑھتا ہے, جو کام ویسے ہمیں خود کرنا چاہیے. ہاں, وہ آپ کو they find doors open in Islamabad. Wherever they go, they find doors open. ٹھیک ہے, اور وہ انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے. چلیں کھلے دروازوں پہ اور کھلے رازوں پہ بات کرتے رہیں. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی CIA کے ان دستاویزات کی جن کے ذریعے پاکستان کے کچھ راز سامنے آئے اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی سامنے آئے. اچھا, میں ذرا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سی وہ نئی خبر ہے. جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی CIA کہہ رہی ہے کہ فوج ذوالفقار علی بھٹو کو میگنیفائنگ گلاس کے طور پہ دیکھتی تھی, آبزرو کرتی تھی, مانیٹر کرتی تھی. یہ میں بہت شاک ہوا ہوں اس بات سے. اچھا, دوسرا جو ایک راز کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے رونلڈ ریگن کو اور تب کی امریکن انتظامیہ کو مسلیڈ کیا اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں انہوں نے صحیح بات نہیں کی اور درست بیانات نہیں دیے, اور ان سب کو آپس میں انہوں نے چکرا دیا. 1950 سے ایک دوسرے کو سچ بولا. وہ ایک اور بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جی جو امریکن انتظامیہ تھی انہوں نے پاکستان کی طرف اسپیشل کنسیشنز کیے, اور باقی ممالک جو ان کو بیس دیتی تھی ان کی طرف بھی اس طرح کے کنسیشن کیے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے. تو جناب آپ مجھے بتا دیں. میں دیکھیں نا, ایک بندہ آتا ہے, اس کو وہاں سے وہ CIA پوسٹ کرتی ہے, وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھتا ہے, چیزوں کو پولیٹیکل سچویشن کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے اپنی پرائر نالج کی بنیاد پر, جو اس کی پولیٹکس کے پولیٹیکل سائنس کی نالج ہے, جو اس کی پاکستان کی ہسٹری کی نالج ہے, جو ساری سوشل سائنسز کی اس کی نالج ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری سچویشن کو دیکھتا ہے اور ایک رپورٹ لکھ دیتا ہے. اب رپورٹ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے نا, جو بھی آبزرو کر رہا ہوگا, میں بھی لکھ سکتا ہوں, آپ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن جناب اگر میں لیکن کیونکہ اس کو اتھینٹسٹی اس لیے مل جاتی ہے کہ اس پہ CIA کا ٹھپا لگ جاتا ہے. لیکن ٹھپا تو ہے, اگر میں ایک رینڈم آبزرور بیٹھا ہوا ہوں میں, اور میرا کمپیوٹر میرے سامنے ہے, اور اس پہ مجھے سرخی دکھائی دیتی ہے کہ جی CIA کے کچھ دستاویزات ہیں وہ ابھی ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں,
تو میں تو جی چھلانگ مار کے جاؤں گا, میں دیکھوں گا, میں پڑھوں گا. ہاں نہیں, پڑھنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے, لیکن اس کو سیریسلی لینا چاہیے. سیریسلی نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں لینا چاہیے, مجھے وہ انالیسز اس سے بہتر انالیسز شاید میں اور آپ کر لیں. نہیں, لیکن مجھے یہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ جس کو کہا جاتا ہے یا جو ہالی ووڈ موویز کے ذریعے بار بار اس کو بنایا جاتا ہے کہ جو آپ کی اولین ایجنسی ہے ایک بیٹھ کے, خیر ایک تو آپ اپنی ایجنسی کے بارے میں بھی یہ کچھ بلاگز پہ کہتے ہیں, تو وہ بھی اپنے لیے فلمیں بناتے ہیں, ہم بھی اپنے لیے فلمیں بناتے ہیں. آپ نے شاید وار نہیں دیکھی, وہ بہت اچھی مووی ہے, بہت زبردست ہے, خود بنائی, بہترین فلم ہے. میں اس کے اس طرح میں کچھ بھی نہیں سننے کو تیار اس کے بارے میں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو میرے خیال سے ایک تشویشناک بھی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سوچ رہے ہوتے تھے. ہاں یہ بات صحیح ہے. آئی مین دیکھیں, انہوں نے اس میں ایک دو ایسے بھی ہیں جو انہوں نے اسیسمنٹس کی ہیں کہ یہ ملک فیل اسٹیٹ ہو جائے گا 2013-14 تک, ٹھیک ہے. اب تو حالات بالکل ہی الٹا ہو گئے کہ ڈارلنگ آف دا اکنامک ورلڈ اور یہ چیزیں. لیکن فیصل بھائی اور کیمرن مانٹر جو جب چھوڑ گئے ایمبیسڈرشپ کو, تو انہوں نے یہی کہا, اور پھر آدمی کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ جی ان کمروں میں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہ جب ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے افغانستان اور پاکستان کو, ہم اکثر افغانستان کو ڈسکس کر کے جب پاکستان کا موضوع آتا تھا ہم تھک جاتے تھے, کیونکہ پاکستان کا موضوع اتنا مشکل تھا کہ ہم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکیں اور کوئی لاہ عمل نکال سکیں. لیکن دو چیزیں ہیں. ایک میرے خیال میں یہ جو وکی لیکس جب آیا تھا, تو جب میں پہلی دفعہ وہ اس کے تھرو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کیبلز ہیں جو بھی ہیں, ایک اتنا وہ نہیں تھا کہ اس میں ہے کیا. ایک جو عمر بھائی بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک ان کا لیول آف ایکسیس بہت زیادہ ہے. میں حیران ہو گیا کہ ہم جو ہمارے رائٹ کے رائٹ پارٹیز بھی لیفٹ کے لیفٹ سب ان کے ساتھ گپ لگاتے ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں, یہ کرنے جا رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا آپ کے وفاقی وزراء میرے خیال سے ادھر ہی طواف کرتے رہے. ہاں بالکل, اوپن ڈورز کی میں جو بات کر رہا تھا نا, میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں. یہاں میں ان کا نام نہیں لوں گا. مجھے ایک دن صبح آفس میں آئی واز ورکنگ ود اے لوکل نیوز پیپر, مجھے کال آئی میرے ایڈیٹر نے کہ یار ایک بندہ آپ سے ملنے آیا ہوا ہے, آپ اس سے آ کے مل لیں. میں نے کہا کیا کوئی خیریت ہے؟ اس نے کہا بس آ جائیں آپ مل لیں اس سے. میں آیا, میں اس سے ملا اور اس سے میری ملاقات ہوئی. وہ امریکن ایمبیسی سے تھا اور اس نے مجھے آ کے, اس وقت نواز شریف کی اور سپریم کورٹ کی لڑائی چل رہی تھی, اس نے میرے ججز کے وہ رکھے. اس نے کہا یار مجھے یہ بتا دو کہ اس میں پرو نواز شریف جج کون سے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو میں نہیں بتا سکتا, سوری. خیر وہ بات آئی گئی ہوگی. میں امریکہ گیا, آئی وینٹ ٹو امریکہ ان 1997. آئی پکڈ اپ اے بک فرام بک شاپ میں گیا, وہاں سے وہ تھی کشمیر انڈر دا شیڈو آف وار, رابرٹ ویرسنگ کی لکھی. اس میں اس نے لسٹ دی ہوئی تھے, نام دیے ہوئے تھے جن لوگوں کو اس نے اس کتاب کے لکھنے میں انٹرویو کیا. اس میں ان صاحب کا بھی نام تھا جو مجھے ملنے آئے ہوئے تھے, اور ان کے نام کے آگے لکھا ہوا تھا CIA اسٹیشن چیف ان اسلام. میں یہ اچھی اسٹوری تب ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اور میرے میں $10 لاکھ. اگر بالکل آخر میں بس یہ کہہ دیتے اور اسی پہ ہم کہتے کہ جی وقفہ ہو جائے. لیکن خیر ریگارڈلیس وقفہ ہو جائے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. مجلس شورا میں تحریک انصاف اور حکومتی ارکان کے بیچ جو جاری جنگ ہے وہ اب باتوں سے بڑھ کر ہاتھوں اور لاتوں تک جا پہنچ گئی. تو اس پہ میں سب سے پہلا سوال عمر فاروق صاحب سے کرنا چاہوں گا, جو یہ چاہ رہے تھے کچھ دنوں سے, کچھ ہفتوں سے, کہ جو جنگ تھی جو عدالت عظمیٰ کے گیٹوں کے باہر ہوتی تھی, وہ سب کی سب یہ ان کی بدعا لگی ہے کہ مجلس شورا کے حدود میں they should fight it out. تو جناب شاید کسی کے خواب میں بھی یہ نہیں تھا کہ لڑائی اس حد تک. کی بات بتاؤں کہ میں اس پولیٹیکل کلاس کو جو اس وقت ایگزسٹنگ پولیٹیکل نہیں جناب, یہ ان کو ڈسون نہ کہ میں ان کو کبھی بھی سیریس نہیں لیتا. نہیں کبھی میں نے ان کو سیریسلی نہیں لیا. اور اب انہوں نے اور ری انفورس کر دیا میرے اس ڈاؤٹس کو, اپنے بارے میں جو ڈاؤٹس تھے میرے, وہ ری انفورس کر دیے ہیں کہ ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے.
تو اب وہ مجلس شورا میں آ گئے ہیں تو اب آپ نے کہہ دیا کہ جی میں تو ویسے ہی ان کو بنیادی طور پہ سمجھتا ہی نہیں ہوں, یہ سیریس ہی نہیں ہے. نہیں, میں تو صرف اتنی سی بات کرتا ہوں نا کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کے لوگ آ جائیں جو ڈیکسوں پہ چڑھ کے ایک دوسرے کو گھوسے اور لاتے ہیں, مطلب اتنی ٹالرنس جن میں نہ ہو کہ مطلب آپ ایک دوسرے سے آرام سے شرفاء کی طرح بات کر سکیں. آپ ان سے کہ مطلب ایک تو دیکھیں نا, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نا آپ ایک ہی بوٹ کو رائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے جتنا آپ ایک دوسرے کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں نا اتنا ہی آپ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی, صحیح بات. پارلیمنٹری ڈیموکریسی از ان لائک ٹرائبل وارفیئر. یہاں پر بے شمار قبائلی جنگ, یہاں نہیں, یہ تو قبائلی جنگ بنا دیں گے نا اس کو. اب یہ جناب ڈیولز ایڈوکیٹ جی, میں ایک کوئی 30 یا 31 سال کا ابھی میں منتخب ہوا ہوں, میں رکن ہوں قومی اسمبلی کا, اور میں بہت جذباتی آدمی ہوں, اور آئی کیئر ویری ڈیپلی کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور ہم بہتری کی طرف جائیں اور بنیادی حقوق جو ہیں لوگوں کو فراہم کیے جائیں. اور کبھی کبھی میں جوش میں آ کے اس طرح کی بات کر دیتا ہوں یا اس طرح کبھی ہاتھ چلا جاتا ہے, اس کا کوئی ڈیفینس ہے بالکل بھی, کیونکہ اب یہ ڈیفینس ہو رہی ہے جناب کہ جی بڑے جذباتی لوگ ہیں, بہت یہ عوام کی درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں, اور کبھی کبھی وہ باہر آ جاتے ہیں, وہ اظہار کرتے ہیں اس کا. مایوس ہوا تھا جب میں نے یہ دیکھا, اور دکھ ہوا کہ اتنی ہلکی فائٹ سینز, کوئی کوالٹی فائٹ تو کرے. اصل میں فصیح بھائی آپ نے یہ اچھی بات ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں اور ممالک میں میں نے دیکھا ہے وہ ٹیبل پہ چڑھ جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہم چڑھ گئے تھے, جائزہ لیا, ٹھیک ہے اس سے مجھے تھپا مارنا, پھر ریلیکس ہو کے نیچے آئے, وہاں تو وہ باڈی سلام ہوتا ہے. اسی پہ ہی میں سننا چاہوں گا, اور میرے خیال سے سب سننا چاہیں گے کہ آپ کے وہی جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے پوسٹ میچ کامنٹری کیا کی, سن لیتے ہیں. آج انہوں نے تو ایسے بہیو کیا جیسے کہ وہ کسی کھاڑے میں ہیں, جیسے کہ کہیں گجرانوالہ میں دنگل ہو رہا ہے. طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایوان میں واپس صرف گند ڈالنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو جی کچھ زیادہ ہی مختصر تھا, لیکن خیر آپ نے دونوں اہم نمائندوں کی باتیں سن لی. بیچ میں گجرانوالہ کا بھی حوالہ آپ کو ملے گا. ایک چیز ہے, اسٹریٹجکلی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بیٹنگ ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف وہ ذرا چاہتے تھے, بیکاز یہ کیس تو اب لگ رہا ہے کہ ذرا لمبا, اور وہ سکسیسفل رہے ہیں اس میں, بیکاز آخر میں تو یہی لگے گا کہ حکومت جو ہے وہ سب سے اکثریت میں ہے, ان کا کام یہی ہے تحمل دکھانا. اور وہ جب وہ کہہ رہے ہیں, بیکاز میرے خیال میں شاہ محمود قریشی کو کافی وقت دیا گیا تھا جب وہ بات کر رہے تھے, وہ 10 لوگ اور کوئی ایک آ رہا تھا کہ ذرا میں سنبھل لوں اس کو, یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے, پھر یہ چیز بڑھ گئی. اب پتہ تو ایگزیکٹلی نہیں لگ رہا کہ کیسے شروع ہوا, لیکن اگر آپ نتیجے دیکھیں تو اگر یہ صرف سپونٹینیس نہیں تھا اور یہ بیٹنگ ہوئی ہے, تو یہ پھر کم از کم پی ٹی آئی کی طرف ذرا اسمارٹ موو ہے. ہاں, میرا خیال ہے ان کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی نا بنیادی ایتھکس جو ہے نا وہ ان کو لیکچرز دینی چاہیے, اور سمجھانا چاہیے. WWF کے نہیں, یہ اچھی بات ہے فصیح بھائی کہ آپ یہ شوق رکھتے ہیں یہ فائٹ سینز کا. اگر آپ تائیوان کی مجلس شورا تائیوانیز پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں میرے خیال سے آگے ہے. ان کی جو لڑائیاں ہیں وہ واقعی میں WWE میں پائی جا سکتی ہیں. ان کی خیر قانون سازی پہ شاید ان کو بھی لیکچر کرنا چاہیے, تھوڑے سے زیادہ کروول ہو تھوڑا زیادہ. لیکن جو میرے خیال سے تھوڑی سی افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کلپ کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ آپ کے ایسے لیجسلیٹر ہیں جنہوں نے آج تک مجلس شورا میں نہ بات کی ہے اور نہ کسی قانون کی بات کی ہے, لیکن لڑائی میں وہ اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جی ابھی کسی اکھاڑے سے اٹھ کے آئے ہوں. خاقان عباسی صاحب کہاں بولتے ہیں پارلیمنٹ میں یار, لڑنے پہنچ گئے یار, کیا عجیب یار, مجھے سمجھ نہیں آتی یار, بات کر نہیں رہے, لڑائی کر رہے ہیں, بات کر لو یار. نہیں خیر, اور شاید قانون سازی بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں سب کو بیٹھنا ہوتا ہے, کچھ طے کرنے ہوتے ہیں. ویسے ہم یہ بھی بھول گئے کہ یہ مسئلہ ویسے کے پی اسمبلی میں بھی 2 دفعہ بھی ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہاتھ شاتھ نہیں مارا, لیکن کم از کم وہ جو ایک سیریسلی بات یہ ہے کہ
اگر آپ کے اسمبلیوں میں جی ہمارا اسمبلی کا مقصد یہی ہے کہ آپ قانون بنائیں، اور قانون اس لیے بنتا ہے کہ وہ جو ایکسکلوسیو رائٹ ہوتا ہے وائلنس کا جی وہ اسٹیٹ کے پاس ہو، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کے درمیان، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ بریک ڈاؤن ہے اس میں. دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو ذرا سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، بیکاز ایسے تو ایک اسٹیل میٹ چلا جائے گا. یہی بوائیکاٹس ہوں گے، بالکل مکمل مایوسی جیسے کہتے ہیں نا، اس پولیٹیکل کلاس سے مکمل مایوسی. لیکن جناب کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں نا بنیادی چیزوں پر ایگری نہیں کر سکے، بنیادی رولز آف دا گیم سیٹ نہیں کر سکے، اور یہ نہیں طے کر سکے کہ اپنے دیکھیں نا سبسٹینٹیو ایشوز کی طرف تو آپ آئے نہیں نا. 3 سال ہو گزر گئے، آپ سبسٹینٹیو ایشو، آپ پروسیجرل میٹرز پہ اگری نہیں کر سکے، اور پروسیجرل میٹرز کی ڈبیٹ پہ ایک دوسرے کو مار پیٹ شروع کر دیا. اور صاحب شاید سبسٹینٹیو ایشوز پہ تو نہ آ سکے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مایوسی ٹھیک ہے اور بنتی بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سے تھوڑی بہت ان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے مایوسی نہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں آپ کی بات پوری سمجھ گیا، لیکن آہستہ آہستہ سے ہم ڈوب جائیں گے اگر یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ڈوب. لیکن آہستہ آہستہ سے تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے. اگر آپ 90 کی دہائی دیکھیں گے جس میں لوگ چوڑیاں پھینک رہے ہوتے تھے اور حملے کر رہے ہوتے تھے، یا اگر آپ پرویز مشرف صاحب کی پنجاب اسمبلی دیکھتے تھے جس میں آپ کے لیجسلیٹر کاغذ کے جہاز پھینک کے اسپیکر پہ وہ مار رہے ہوتے تھے، وہ اب دنیا تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ سے میرے خیال سے ایک صبر و تحمل پیدا ہو رہا ہے، اور میڈیا میں اس کا ایک خاص کردار ہے. اس کی تعریف میرے خیال سے کم ہوتی ہے، لیکن شاید اینڈ میں کرنی چاہیے. نہیں، آئی ایگری. ہم جب دیکھتے ہیں جو ہمارے حالات تھے 70s میں 90s میں، اصل میں ہم بھی ایک مینوفیکچرڈ کرائسس میں ہر دن ہر مہینے ہوتے ہیں. ہمیں ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ سب کچھ ڈوبنے والا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی ہم یہ واپس نہیں دیکھ سکیں کہ ہاں ہم کافی آگے بھی نکل آ چکے ہیں. تو آپ اس چراغ کو چلنے دیں، جلنے دیں بیسیکلی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ٹویٹر اور فیس بک کے لنک سے کہ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے، اور کل تک مجھے، عمر فاروق کو اور فصیح زکا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.